الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ مال غنیمت اور مال فے کے حوالے سے کل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں کچھ چیزیں ہمارے پاس باقی ہیں۔ انشاءاللہ پڑھ کے پھر ہم قیدی اور جاسوس کے کچھ احکام اور مسائل انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کتاب سے۔ تو پہلے ہم یہ مال غنیمت کے جو کچھ مسائل باقی ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ہم قیدی اور جاسوس وغیرہ کے جو مسائل اور احکام ہیں وہ کتاب سے پڑھیں گے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کی جگہ کیا ہونی چاہیے اور کہاں مال غنیمت تقسیم کرنا چاہیے، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ امام مال غنیمت کی تقسیم حسب مسلط کرے گا۔ مناسب ہو تو قتال کی جگہ میں ہی جنگ ختم ہونے اور دشمن کی شکست یقینی ہونے کے بعد تقسیم کر دے۔ یہ کیوں ہم نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد؟ جنگ کے دوران تو ممکن نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کفار کی شکست یقینی ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ان کا حربہ یا ان کی کوئی تدبیر یا چال ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ احد کے جنگ کے اندر جو ہے وہ تدبیر مسلمانوں کے ساتھ کی تھی، اور ایک ہیلا کیا تھا جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے لگ جائیں اور دشمن دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر دے۔ تو اور اس وجہ سے بعض علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، مال غنیمت اٹھا کے کہیں باہر لے جا کے اس کو تقسیم کرنا چاہیے، وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال قتال کی جگہ پہ بھی مال غنیمت جنگ کے مکمل خاتمے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد کیا جا سکتا ہے تقسیم، لیکن اس شرط پہ کہ دشمن کی شکست جو ہے وہ یقینی ہو چکی ہو، اس کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی مستلق سے ملنے والے جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے علاقے میں کی۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو ہے وہ اسی خیبر کے قرب و جوار میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ اگر مناسب ہو تو جہاد کے بعد واپس لوٹتے ہوئے راستے میں تقسیم کر دے، یعنی مال غنیمت کو حاکم یا امیر جو بھی ہے، جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین سے حاصل ہونے والے مال جو مال غنیمت تھا اس کو مکہ کے قریب جعرانہ مقام پہ پہنچ کر تقسیم کیا۔ تو دونوں طرح درست ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو مفتوحہ علاقہ ہے جہاں سے مال غنیمت ملا ہے اس کے قرب و جوار میں اس کو تقسیم کر لیا جائے، یا پھر اس سے دور آ کر کسی پرامن علاقے کے اندر جو ہے وہاں پر پڑاؤ کر کے وہاں جو ہے وہ اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے۔ دونوں طرح درست ہے۔ اگر دشمن کی اراضی اور دشمن کی سرزمین کے اندر ہی کرنا ہے تو پھر یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ مکمل دشمن کو شکست ہو چکی ہے اور دوبارہ کسی دستے کا یا کسی گروہ کا مسلمانوں پہ حملہ کرنا یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اس صورت کے اندر وہاں کرنا چاہیے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ مال جو کفار کے پاس مل جائے، مسلمانوں کا وہ مال جو کفار کے پاس مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اس مفتوحہ علاقوں کے اندر وہ سامان بھی مل گیا جو کافر پہلے کسی کا چرا کے لے گئے تھے یا اٹھا کے لے گئے تھے، بے عینی ہی اسی طرح وہ سیم وہ سامان مل گیا، تو اس صورت کے اندر کیا وہ مال غنیمت کا حصہ ہوگا یا جس مسلمان کا وہ مال ہے اس کو دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے کہ مال غنیمت میں اگر کچھ ایسا مال مل جاتا ہے جو کسی مسلمان کی ملکیت تھا اور وہ کافر اٹھا کے لے گئے یا انہوں نے اپنی ملکیت اور تحویل میں کر لیا، تو اس صورت میں کیا وہ اس مسلمان کو دیا جائے گا جس کا وہ پہلے تھا، یا پھر اس کو بھی مال غنیمت کا حصہ بنایا جائے گا؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس صورت میں وہ جس کا مال ہوگا وہی اس کا حقدار ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جنگی کافر مسلمان ہو اور اس کے قبضے میں کسی مسلمان کا مال ہو تو وہ بھی اسے اس کے اصلی مالک کی طرف لوٹائے گا۔ یہ دوسری صورت ہے کہ ایک جنگی جو ہے وہ کافر جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے قبضے میں کسی مسلمان کا چھینا ہوا مال ہے، اس کے قبضے میں کسی مسلمان کا چھینا ہوا مال ہے جو اس نے مال غنیمت کے طور پر یعنی اپنے لیے اس نے مسلمان سے چھینا تھا، جیسے مسلمان کفار سے چھینتے ہیں جنگ کے اندر، ایسے اگر مسلمان کسی کا مال اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ کافر تھا مسلمان ہو گیا تو اب وہ مال اس سے لے کر کیا مسلمان کو دیا جائے گا یا کہ اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو مال غنیمت سمجھو؟
تو صحیح بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو اس نے حالت کفر میں مسلمان سے مال چھینا تھا، وہ اسلام لانے کے بعد اس مسلمان کو واپس کرے گا، وہ اسلام لانے کے بعد اس مسلمان کو واپس کرے گا جس سے اس نے حالت کفر میں چھینا تھا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کی اور پیچھے سے مسلمانوں نے اس کے علاقے میں جہاد کیا، اس کی بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا، تو انہیں واپس کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کا مال، اہل اور اس کی جان محفوظ ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ کافروں کے علاقے کے اندر رہتا ہے اور مسلمان اس پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، یہ آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ ہم پیچھے حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، اور اس وقت تک قتال کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق اور کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیں گے۔ عصموا منی دماءهم واموالهم، اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ۔ تو اب یہ شخص تو مسلمان ہو گیا ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ اس کا مال، اس کا اہل اور اس کا خون جو ہے وہ اس مسلمانوں پہ اب حرام ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ اگر مسلمان اس کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو واپس کیے جائیں گے، اس کو واپس کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اور وہ کتابی بھی نہیں ہیں، اور وہ کتابی بھی نہیں ہیں، کتابی کا معنی یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر پھر ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی ہوگی، اور ان کے درمیان علیحدگی ہوگی، اور پھر ان کا حکم وہی غلاموں اور لونڈیوں والا ہوگا، جو اس علاقے کے دیگر لوگوں کا حکم ہوگا وہی ان کا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر اس کی بیوی جو ہے وہ لونڈی یا غلام وہ نصرانی یا یہودی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ نکاح میں باقی رہیں گے، کیونکہ اگر وہ کتابی عورت سے نکاح کیا ہوا تھا، وہ اہل کتاب ہے، تو مسلمان ہونے کی صورت میں ان کا نکاح کینسل نہیں ہوگا، نکاح ان کا باقی رہے گا، تجدید نکاح کی صورت نہیں ہے، تجدید نکاح کی صورت نہیں، کیونکہ شریعت نے، شارع نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کتابی عورتوں سے نکاح کی، تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ نکاح ان کا باقی رہے گا۔ نواں مسئلہ ہے کہ مال غنیمت کی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کا حکم کیا ہے۔ جہاد میں جب کفار کی عورتیں قیدی بن جائیں تو قیدی بنتے ہی ان کے نکاح باطل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے پہلی بات ہے، اللہ کے ان کے جو شوہر ہیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو اس صورت کے اندر ان کے نکاح جو ہیں وہ باطل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک پہلے مسلمان ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کا نکاح باطل ہو جائے گا، اس صورت کے اندر ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ لہذا اگر ایسا ہو تو جو ہی وہ قیدی بنیں گی وہ عورتیں، تو ان کے شوہروں سے نکاح کینسل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور وہ اپنے گزشتہ شوہروں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں، لیکن تقسیم سے قبل ان سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، تقسیم سے قبل ان سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کئی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حامل ہو جائے، یا اس کے علاوہ اور کئی مسائل ہیں، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ جب تقسیم ہو جائے تو ہم بستری سے قبل استبرائے رحم یعنی حمل یا عدم حمل کی تسلی کر لینا بہت ضروری ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اگر اس دوران اس سے حمل ہو جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ ام الولد ہوگی، اس کے بچے کی ماں کہلائے گی، یعنی جس کی وہ لونڈی ہے اس مالک کی وہ ام الولد کہلائے گی، اس کی ام الولد وہ کہلائے گی، اور اس صورت کے اندر جو ہے اس کے احکامات مختلف ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو اس کے رحم میں تھا وہ پہلے سے ہو، یعنی اس کافر سے ہو جس کے وہ پہلے نکاح میں تھی لونڈی بننے سے پہلے، اس وجہ سے استبراء رحم بہت ضروری ہے۔ استبراء رحم کا مطلب کیا ہے کہ حمل یا عدم حمل کی تسلی کر لینا کہ وہ پہلے سے حاملہ تو نہیں، اگر تو وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک، اور اگر حاملہ نہ ہو تو اسے ایک حیض تک اس سے ہم بستری نہ کی جائے،
ایک حیض تک اس سے ہم بستری نہ کی جائے حتیٰ کہ استبراء رحم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ کیا یہ حامل ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو مرفوعاً وہ بیان کرتے ہیں، انہو قال، انہوں نے کہا، فی سبایا اوسات، اوسات جو ہیں ان کے یعنی یہ علاقہ ہے وہاں کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة، یعنی اس علاقے سے جب لونڈیاں جو ہیں وہ بنائی گئیں تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری تو مرفوعاً اللہ کے نبی سے بیان کر رہے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا کہ لا توطأ حامل، کسی حامل عورت لونڈی سے ہم بستری نہ کی جائے، حتیٰ تضع، حتیٰ کہ وہ حمل وضع کر لے یعنی جنم لے، ولا غیر ذات حمل، اور نہ ہی اس عورت سے، اس لونڈی سے ہم بستری کی جائے کہ جو حامل نہیں ہے حتیٰ کہ تحیض حیضۃ، ایک حیض اسے آ جائے، یعنی استبراء رحم کے لیے، تسلی کے لیے کہ وہ حامل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو سعید خدری اس کو مرفوع اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں۔ تو رواہ ابو داود وہو حدیث صحیح، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ 10واں مسئلہ ہے غنیمت میں ملنے والی زمین کا کیا حکم ہے، مال غنیمت میں جو ملنے والی زمین ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اموال جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، منقولہ ہوتے ہیں اور غیر منقولہ ہوتے ہیں۔ منقولہ سے مراد نقدی ہے، حیوانات وغیرہ اور دیگر چیزیں ہیں، اور غیر منقولہ سے مراد جو ہے زمین اور گھر وغیرہ اور دیگر جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں وہ غیر منقولہ ہے۔ تو وہ زمین جسے مسلمانوں نے قتال کی صورت میں فتح کیا، اس بارے امام کے پاس دو اختیار ہیں، الف، باقی مال غنیمت کی طرح اسے بھی مجاہدین میں تقسیم کر دے، ایک تو یہ ہے، یعنی یہ اصل میں حاکم کے پاس جو آپ سمجھ لیں کہ امام ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے، باقی مال غنیمت کی طرح اسے بھی مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس پر مفتوحہ علاقے میں رہنے والے کفار سے خراج وصول کرے، جسے مسلمانوں کے مسالے اور منفعت میں خرچ کرے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام، مصر اور عراق کے مفتوحہ علاقوں میں کیا تھا، کہ وہ انہی کے سپرد کر دیے تھے وہاں کے لوگوں کے، اور ان سے باقاعدہ خراج لیا جاتا تھا، یعنی کرایہ وغیرہ خراج، اور وہ مسلمانوں کے مسالے اور ان کی جو ضروری کام ہوتے تھے، دفاع یا دیگر چیزیں، ان پہ وہ مال جو ہے وہ صرف کیا جاتا تھا۔ مال غنیمت اور مال فے کے احکام اور مسائل پڑھنے کے بعد ہمارے پاس اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، وہ قیدی، جاسوس اور صلح وغیرہ کے جو دشمن اور مسلمانوں کے درمیان جو ہدنہ وغیرہ ہوتا ہے، جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت موجود ہے، کہتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْعَرَبِي، استرقاق یہ رق سے ہے، اور رق غلابی کو کہتے ہیں، اور استرقاق باب استفعال سے ہے جس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی عرب کو غلام بنانا یہ جائز ہے، عرب کو غلام بنانا، وہ عرب جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، اگر ان سے قتال اور جنگ ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ غلام بنایا جا سکتا ہے، غلام اور لونڈیاں ان کو بنایا جا سکتا ہے، بخلاف ان بعض علماء کے یا بعض لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ عرب کو غلام اور لونڈیاں بنانا درست نہیں ہے۔ تو اوپر جو انہوں نے اصطلاحات ذکر کی ہیں، قیدی کسے کہتے ہیں، جاسوس کسے کہتے ہیں، اور صلح سے کیا مراد ہے، تو اس کی پہلے وضاحت کتاب کے مصنف کر رہے ہیں۔ تو پہلے قیدی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قیدی کو عربی میں اسیر کہتے ہیں، عربی میں اسیر کہتے ہیں، اور اس کی جمع مختلف الفاظ سے آتی ہے، اس کی جمع جو ہے وہ اسرا بھی آتی ہے، اور اسارا بھی آتی ہے، اسارا بھی آتی ہے، اور اسارا بھی آتی ہے، اور یہ اصل میں جو ہے وہ اس سے ہے، سبیون سے ہے، یعنی سبیون یہ قیدی عورت کو کہتے ہیں، اور اسی طرح صبا، استربا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، صبا یسبو، یسبی، استربا، استبا، یستوی، باب ضربا اور باب استفعال سے، باب ضربا سے
اور باب استفعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، کسی کو قیدی بنانا. اسی طرح یہ باب آسارا سے استعصارا دونوں طرح آتا ہے. ضربا استفعال، یعنی باب استفعال اس طرح آسارا و استعصارا دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی وہی ہے، قید کرنا یا قیدی بنانا کسی کو. یہ تو لغوی وضاحتیں اس کی جو کی جا رہی ہیں مختلف ابواب سے. لیکن اصطلاح میں یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ایسے مرد جو جنگ میں مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے ہاتھ لگے. اس کا اطلاق عورتوں اور بچوں پر بھی ہوتا ہے. اس کا اطلاق عورتوں اور بچوں پر بھی ہوتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو حالت جنگ میں غلبے کی بنیاد پر مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں، ان کو جو ہے وہ قیدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اصطلاح جاسوس کی ہے. تو جاسوس اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو خبروں کی تفتیش کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور معلومات نقل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو جاسوسی ہے یہ اسلام کے اندر، یعنی جاسوسی کرنا مسلمانوں کی یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یعنی کفار کی مصلحت کے لیے، کفار کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے وہ زندیق ہے. جو کفار کی مصلحت اور ان کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے مسلمان ہو کر، تو وہ زندیق آدمی ہے. زندیق آدمی ہے اور اس بندے کا قتل واجب ہے. اس بندے کا قتل جو ہے وہ واجب ہے. مسلمانوں کی مسلمان جاسوسی کرے، یہ کیسے، یعنی انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور جاسوسی کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ پورے پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ایک جاسوس بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک جاسوس جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اس سے مراد ایسے لوگ ہیں، جواسیس اس کی جمع آتی ہے. جاسوس کی جمع جواسیس آتی ہے. جاسوس مفرد ہے اور اس کی جمع جواسیس، یعنی کئی جاسوس. ٹھیک ہے. اور اس کو عربی میں عین بھی کہتے ہیں. عین بھی کہتے ہیں. عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی ذات بھی ہے، اور عین کا معنی جاسوس بھی ہے. تو جاسوس بھی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ جسا اور تجسا سے اجتسا تینوں طرح آتا ہے. باب نصارا، باب تفاعل یتفاعل تفاعلا، اور باب افتعال سے تینوں طرح آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تفتیش کرنا اور مخبری کرنا یا جاسوسی کرنا وغیرہ. ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے صلح. صلح جو ہے عربی میں اس کو ہدنہ کہتے ہیں. جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوتا ہے نا، اس کو ہدنہ کا لفظ دیکھنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ اس کی جمع ہدن آتی ہے. اور یہ باب ہادن یحادن محادنتن اور تحادن یتحادن و تحادن باب تفاعل سے آتا ہے. مفالہ سے بھی اور باب تفاعل سے، جس کا معنی ہوتا ہے باہم جنگ بندی کی صلح کرنا یا اس کا معاہدہ کرنا. اصطلاح میں ہدنہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اصطلاح میں ہدنہ سے مراد اہل حرب کا قتال ترک کرنے پر معین مدت تک عوض یا کسی اور چیز کے ساتھ باہم صلح کر لینا، یہ ہدنہ ہے. یعنی اس کے اندر عوض بھی ہو سکتا ہے اور عوض نہیں بھی ہو سکتا. اور بھی شروط ہوتی ہیں. بسا اوقات قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ جنگ بندی کا جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، وہ کسی عوض میں ہو یا بغیر کسی چیز کے عوض میں، اس کو ہدنہ کہتے ہیں. وہ اصل میں چند سالوں کے لیے ہو سکتا ہے، 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، سال کے لیے، 10 سال کے لیے، جتنا باہمی رضامندی سے وہ یعنی اتفاق کر لیں اتنا لمبا ہدنہ ہو سکتا ہے، معاہدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اگر فریقین میں سے کسی نے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو پھر دوسرا فریق اس کی پاس نہیں کرے گا، پھر اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں کرے گا. اس کا لحاظ نہیں کرے گا. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ وہ مجبور ہو گئے، اہل مکہ اس کو توڑنے پر مجبور ہو گئے، اس کو توڑنے پر. اور خود آ کے جو ہے وہ ابو سفیان نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آ کر اس کو توڑنے کا اعلان کر دیا. اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان چاہتے تھے. اور اس کے بارے میں تفصیلات ساری آپ سنتے رہتے ہیں. جمہور کہتے ہیں صلح کا معاہدہ کرنے والا حکمران یا اس کا نائب ہوگا، ورنہ صلح کا معاہدہ صحیح نہیں ہوگا. حناف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جب حاکم کی اجازت کے بغیر یہ معاہدہ کرے اور اس میں تمام مسلمانوں کی مصلحت بھی ہو، تو یہ معاہدہ درست ہوگا، کیونکہ اصل مقصود مصلحت کا وجود ہے جو کہ اس میں موجود ہے. اس لیے وہ بھی درست ہے کہ مصالحت ایک امان ہے اور ایک آدمی کی امان جماعت کی امان کی طرح ہے. یہ ان کا موقف ہے. لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جب تک حاکم اجازت نہ دے یا حاکم کا نائب صلح نہ کرے،
اس وقت تک یہ صلح نہیں ہوتی. یعنی ایک عام فرد اگر صلح کر لے، معاہدہ کر لے جنگ بندی کا، اور اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو، اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو، یا ایسے موقع پر وہ اعلان کر دیں صلح کا کہ جب ان کو یقین ہو گیا ہو کہ اب فتح ہونے والی ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کا غلبہ ان پہ ہونے والا ہے، اور وہ اب قیدی بننے والے ہیں، یا اب ان کو بہت زیادہ خسارہ ہونے والا ہے، تو اس وقت وہ عارضی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ معاہدے کا مطالبہ کر دیں. تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ حاکم اور جو اس کا نائب ہوتا ہے وہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں نا زیادہ، کہ اس وقت ملک کی مصلحت کس کے اندر ہے، کیا ادنے کے اندر ہے، یعنی معاہدے کے اندر ہے، صلح نامے کے اندر، یا جنگ کے اندر ہے. تو یہ فیصلہ وہی کریں گے. بہرحال احناف کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اگر امان دے دیتا ہے تو اس کی امان کا اعتبار ہوگا، اور اس پہ انہوں نے مختلف قسم کے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ چوتھی دلیل جو ہے یہ اس کی دی جا رہی ہے کہ عربوں کو غلام بنانا جائز ہے. یہ 4 نمبر اس کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ مضبوط قید و بند سے گرفتار کر لو انہیں، اور پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو. یعنی اس کے بعد پھر یہ راستے ہو سکتے ہیں کہ آپ یا تو احسان کر کے چھوڑ دو ان کو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ فدیہ لے لو اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دو. اور ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے اگر حاکم اس کے اندر مصلحت دیکھے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. نمبر 2، دوسری دلیل، مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ حوازن قبیلے کا ایک مسلمان وفد رسول کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اپنے اموال، قیدی، خواتین، اولاد وغیرہ کی واپسی کا سوال کرنے لگا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمارے جو لوگ رشتہ دار، عزیز و اقارب آپ مسلمانوں نے اپنی گرفت اور قبضے میں رکھے ہوئے ان کو آزاد کر دو، ہمارے اموال بھی واپس کر دو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگے سے فرمایا کہ احب الحدیث الی اصدقہ، کہ باتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بات مجھے سچی بات ہے. تو میں سیدھی بات کرتا ہوں، آپ فاختاروا احدى الطائفتین، 2 چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، اما الصبی و اما المال، یا تو قیدی واپس لے لو یا پھر مال واپس لے لو، دونوں چیزیں تمہیں نہیں ملنے والی، دونوں چیزوں میں سے جو آپ چاہتے ہو وہ آپ جو ہے وہ لے لو. تو اب یہاں ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وفد حوازن یہ قیدی یقیناً عرب قبائل میں سے تھے، اور یہ عرب قبائل میں سے ہی تھے. حوازن جو ہیں یہ عرب قبائل میں سے تھے، اور ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام بنایا ہے، لونڈیاں بنایا ہے. تو اگر عرب کو غلام یا لونڈیاں بنانا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قطعاً بھی ان کو غلام اور لونڈیاں نہ بناتے. بنو نذیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بنایا، مدینہ کے اندر رہتے تھے. تو بہرحال اس کی مثالیں موجود ہیں کہ عرب کے مختلف قبائل کے اندر اللہ کے نبی صاحب نے جب غزوات کیے تو آپ نے ان کو غلام اور لونڈیاں بنایا ہے. تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم قبیلے کی ایک لونڈی تھی، اور یہ بنو تمیم آپ جانتے ہیں کہ اصل عرب میں شمار ہوتے ہیں، بنو تمیم اصل عرب میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی ایک لونڈی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کرو کیونکہ اسماعیل کی اولاد سے ہے، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے ان کو آزاد کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ اسماعیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کریں گی، اس وجہ سے آپ نے کہا تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ بنو اسماعیل سے ہیں لہٰذا ان کو لونڈیاں اور غلام نہیں بنایا جا سکتا عرب کو، کیونکہ زیادہ عرب انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو اس کی آگے توجہ یہ آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے اصل میں نظر مانی تھی کہ وہ بنو اسماعیل میں سے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کریں گی. تو یہ اصل میں بنو اسماعیل میں سے تھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا. قبیلہ بنو تمیم جو ہے یہ بھی عرب کا معروف قبیلہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ان احادیث سے کہ عرب کو غلام اور لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ کافر ہوں، بشرطے کہ وہ کافر ہوں، مسلمانوں کے دین پر ہوں. چوتھی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جویریہ بنت حارث قبیلہ بنو مصطلق کے قیدیوں میں تھی، انہوں نے اپنے مالک سے اپنے بارے میں مکاتبت کا معاہدہ طے کر رکھا تھا. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جویریہ بنت حارث سے اس شرط پر شادی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طے شدہ رقم ادا کریں گے جو اس پر یعنی اس کے مالک کی طرف سے تھی، جس کے حصے میں وہ آئی تھی.
جس کے حصے میں وہ آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کر لی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب رسول کریم علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اس لیے انہوں نے وہ تمام قیدی لونڈیاں جو اس قبیلے کی ان کے پاس تھیں وہ آزاد کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جن جن کے پاس بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں ان کی یعنی جو قبیلے کی عورتیں تھیں لونڈیاں، ان کو صحابہ کرام نے آزاد کر دیا۔ اور یہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقصد تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ شادیاں اور نکاح کیے ہیں اس کے اندر آپ کے کئی مقاصد تھے، بڑے لوگوں کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بڑے بڑے عرب قبائل کو جوڑا جائے اسلام کے ساتھ۔ تو دیکھ لیں آپ کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے جب آزاد کر کے نکاح کیا تو صحابہ کرام نے وہ لونڈیاں آزاد کر دیں ان کے قبیلے کی اور ان کے خاندان کی۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ عربوں کو غلام بنانا جائز ہے، احناف کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین سے اسلام یا تلوار کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ راجے وہ پہلے دلائل ہیں جو دلائل پیچھے گزر چکے ہیں، 4 قرآن سے آیت اور 3 حدیثیں، اور اس میں راجے یہی ہے کہ عربوں کو غلام بنانا جائز ہے، کیونکہ کافر قیدیوں کو قتل کرنا، ان سے فدیہ لینا یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا اور غلام بنا لینا سب شریعت میں ثابت ہے، اور اس کے اندر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ حاکم اور امیر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کیا زیادہ نفع بخش ہے۔ اگر وہ ایسے غلام اور لونڈیاں ہیں جو قیمتی ہیں اور ان کو چھوڑنے سے ان کا قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے یا اسلام کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، فری میں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے۔ اور اگر اسلام کو ضرورت ہو مال کی اور وہ زیادہ مالدار گھرانوں سے ہوں تو پھر ان کو مال لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اور اگر وہ زیادہ نقصان دہ ہوں، خطرناک قیدی ہوں، تو پھر ان کو کسی خاص مسلط سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کا خون بھی بہایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی چیز زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، جبکہ عمل سب پہ حدیث میں ثابت ہے، عمل سب طریقوں پہ حدیث میں ثابت ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا بغیر فدیے کے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو غلام بنا لیا جائے یا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح، اگر عورتیں ہیں تو ان سے نکاح کر لیا جائے۔ یہ بھی احادیث کے اندر جو ہے وہ سارے طریقے اور راستے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جو بھی مناسب ہوگا وہ حاکم وقت جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ وقتل الجاسوسی، اور جاسوس کو قتل کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کی حدیث کل ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سفر میں غزوہ حوازن کے طرف جاتے ہوئے ایک جاسوس آیا اور وہ صحابہ کی جماعت میں بیٹھا بات چیت کی، پھر واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطلبوا وقتلوہ، کہ جاؤ اور اسے تلاش کرو اور قتل کر دو۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے اسے فقتلہ فنفلہ سلبہ، تو انہوں نے انہیں قتل کر دیا اس بندے کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جاسوس کا جو ہتھیار سامان وغیرہ تھا وہ اللہ کے نبی نے حضرت سلمہ بن اکوع کو دے دیا۔ اسی طرح حضرت فرات بن حیان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، اور وہ اس وقت ذمہ تھے۔ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سفیان، اور ابو سفیان کے جاسوس تھے اور ایک انصاری کے حلیف تھے۔ جب وہ انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ انصار کے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کچھ ایسے آدمی ہیں جنہیں ہم ان کے ایمان کے سپرد کر دیتے ہیں، انہی میں سے ایک فرات بن حیان ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ذمی جاسوس کو قتل کرنا بالاتفاق درست ہے، ذمی جاسوس کو قتل کرنا بالاتفاق جو ہے وہ درست ہے۔ تو بہرحال اگرچہ جو ہے وہ ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اور امان چونکہ کسی نے دے دی، تو امان کوئی بھی مسلمان اگر دے دیتا ہے تو اس کا پاس رکھا جائے گا۔ تو بہرحال اگرچہ اس کی سند میں جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کلام ہے، بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے حدیث کو، بہرحال واقعہ ثابت ہے۔ مالک اوزائی کہتے ہیں جاسوسی کی وجہ سے ذمی کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اسے قتل بھی کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے عہد و ذمے میں رہتا ہے اور وہ جزیہ وغیرہ دے کے رہتا ہے یا جو بھی اقلیات جو ہیں، اگر وہ جاسوسی کرتا ہے مسلمانوں کی تو اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ شافیہ کہتے ہیں کہ اگر معاہدے میں یہ جاسوسی نہ کرنے کی شرط لگائی گئی ہو تو میرے اتفاق عہد ٹوٹ جائے گا، وگرنہ اس میں اختلاف ہے۔ مسلمان جاسوس کو قتل کرنے کے متعلق حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی حدیث ہے
جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اہل مکہ کو نبی علیہ السلام کی تیاری کی آمد کی خبر ارسال کی تھی، اور واقعہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ پکڑے گئے تو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی کو، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی تو وزیر تھے، ایک ٹھنڈے تھے اور ایک گرم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ٹھنڈی طبیعت کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گرم طبیعت کے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ہی وہ لیول برابر رہتا تھا۔ تو بہرحال جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو فرمایا تھا کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ حاطب بن ابی بلتہ جو ہے یہ بدری صحابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے امام شوکانی فرماتے ہیں کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ وہ بدر میں شریک ہوئے، ورنہ وہ قتل کے مستحق تھے۔ اور اس میں ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جاسوس کو قتل کیا جائے گا خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو جو نبی علیہ السلام نے چھوڑا تھا اس کی وجہ ان کا بدری ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عمر چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ اہل بدر میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پہ اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج کے بعد تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیا، تم کچھ بھی نہ کرو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو بھی تم کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس وجہ سے بدری صحابہ کا ایک الگ مقام ہوا کرتا تھا۔ وَإِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَحْرَزَ أَمْوَالَهُ أو أُخْرِزَ أَمْوَالُهُ، اگر جنگی دشمن پکڑے جانے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو وہ اپنا مال بچا لے گا۔ احرز مالہ معروف کے ساتھ آئے گا، معروف صیغے کے ساتھ، تو اپنا مال بچا لے گا، یعنی اس کا مال محفوظ کر لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے وہی حدیث جو میں نے ذکر کی کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، عصم منی دماءہم و اموالہم، اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیں گے، محفوظ کروا لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پہ باب قائم کیا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال و ارض فہی لہم، جب کوئی قوم دار الحرب میں مسلمان ہو جائے اور ان کے پاس مال اور زمینیں ہوں تو وہ انہی کی ملکیت میں رہیں گی، تو وہ انہی کی ملکیت میں رہیں گی۔ چلیے جی، وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِلْكَافِرِ صَارَ حُرًّا، وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِلْكَافِرِ صَارَ حُرًّا، جب کسی کافر کا غلام مسلمان ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا، جب کسی کافر کا غلام مسلمان ہو جائے تو آزاد ہو جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کچھ غلام بھاگ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، تو ان کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا کہ اللہ کی قسم اے محمد، یہ آپ کی طرف دینی رغبت کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ غلامی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے سچ کہا، آپ انہیں ان کی طرف واپس بھیج دیں۔ اس پر رسول کریم علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں خیال نہیں کرتا کہ تم اس وقت تک باز آ جاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو نہ بھیج دے جو تمہاری گردنیں مار ڈالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا ہم اتقاء للہ عز وجل، ہم اتقاء اللہ عز وجل، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، یعنی یہ اللہ کی خاطر مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور توحید کو قبول کیا ہے اور شرک کو چھوڑا ہے، لہٰذا اللہ کی خاطر ان کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سنن نبی داود اور ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کفار کا کوئی غلام مسلمان ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن مکی دور کے اندر شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کمزور تھے، اور اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ ماریں پڑتی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر ان کو آزاد کیا تھا۔ ویسے ان کو آزاد مسلمان نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ اس وقت ابھی تک مسلمان بذات خود جو ہے وہ کمزور تھے۔ لیکن جب باقاعدہ ریاست بن گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مدینہ میں چلے گئے تو اس وقت اسلام مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو واپس کرنے سے انکار کیا تھا، ورنہ مکہ کے اندر تو کئی غلام ایسے تھے جن کو مارا جاتا تھا صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن ان کو آزاد نہیں کیا گیا تھا، صرف حضرت ابوبکر صدیق اور بعض صحابہ کرام نے اپنے مال سے ان کو آزاد کروایا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آتا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الطائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن، جس دن اللہ کے نبی نے طائف کا محاصرہ کیا اور آپ نے اس کا گراؤ کیا غزوہ طائف میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا من اسے خراجہ جو بھی نکلا الیہ آپ کی طرف، آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی طائف کے قلعے سے باہر آ جائے گا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان میں حضرت ابو بکرہ بھی تھے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نفیع بن حارث ہے، اور ابو بکرہ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بکرہ پھرکی کو کہتے ہیں، جس پھرکی کے ذریعے لوگ کاندیں دیواریں اور جو قلعے بڑے بڑے ہوتے تھے وہ پھلانگتے تھے رسیوں وغیرہ کے ذریعے، وہ پھرکی ڈال کے اس کے اوپر، تو چونکہ وہ اس کے ذریعے نکلے تھے باہر تو اس وجہ سے ان کو ابو بکرہ کہا جانے لگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی طرف نکل آئے گا اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آزادی دیں گے، من عبید المشرکین، مشرکین کی عبادت یا ان کی غلامی سے، مشرکین کی غلامی سے ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو امام شعبی بنو ثقیف کے کسی آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکرہ کی واپسی کا سوال کیا جو کہ ہمارا غلام تھا، لیکن ہم سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا لا ہوا طلیق اللہ ثم طلیق رسولی ہی۔ وہی حضرت ابو بکرہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے مالکوں نے آ کے پوچھا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور ہمیں واپس کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ اللہ کا آزاد کردہ ہے اور اس کے بعد اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر مالک اپنے غلام سے پہلے مسلمان ہو جائے پھر غلام مسلمان ہو تو غلام کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ مالک نے اسلام قبول کر کے اپنا مال محفوظ کر لیا ہے اور غلام بھی اس کا مال ہے۔ جس روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ آ کر مسلمان ہو جائے پھر اس کا مالک مسلمان ہو تو وہ آزاد ہوگا، لیکن اگر پہلے مالک آ کر مسلمان ہو جائے اور غلام بعد میں آ کر مسلمان ہو تو وہ غلام ہی رہے گا۔ وہ مرسل روایت ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر پہلے مالک آ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا غلام اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس کی غلامی میں رہے گا، لیکن اگر وہ پہلے غلام مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا آقا بعد میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ غلام مسلمان ہوتے ہی آزاد ہو جائے گا، غلام مسلمان ہوتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ تو اب وہ اس کا مالک جو ہے وہ اگر کافر ہے تو وہ اس کا مالک نہیں رہے گا۔ ہاں اگر وہ سبقت لے جاتا ہے اسلام کے اندر تو اس صورت کے اندر پھر غلام مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی غلامی میں رہے گا۔ جی یہ اگلا مسئلہ ہے کہ مفتوحہ جو زمینیں ہیں وہ حاکم کی رائے پر ہیں یا ہم پڑھ آئے ہیں؟ یہ مسئلہ ہم پڑھ آئے ہیں، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں۔ ومن امنہ احد المسلمین صار آمینہ، اور جس کو کوئی مسلمان امانت دے دے یعنی امان دے دے تو وہ قانونی طور پر امن والا ہوگا۔ کوئی ادنا سا مسلمان بھی اگر کسی کو پناہ دے دیتا ہے، امان دے دیتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلمون تتکافا دماؤہم ویسعی بذمتہم ادناہم ویسعی بذمتہم ادناہم، یہ الفاظ بھی ہیں اور یہ جو انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں کتاب میں یہ بھی الفاظ ہیں، یعنی یہ بھی الفاظ ہیں اور وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیے الفاظ وہ بھی حدیث کے صحیح الفاظ ہیں کہ المسلمون تتکافا دماؤہم ویسعی بذمتہم ادناہم، کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، چھوٹے کا، بڑے کا، امیر کا، غریب کا، سب کا خون برابر ہے، سب کی قدر و قیمت برابر ہے، مسلمان ہیں تو خون سب کے برابر ہیں۔ اور وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، ادنا سا بھی اگر کوئی عہد اور ذمہ کسی کو دے دیتا ہے، پناہ دے دیتا ہے تو اس کا امیر اور حاکم بھی پاس رکھے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے تم کسی کو پناہ دو، تمہاری کیا حیثیت ہے تم کسی کو امان دو۔ اگر کوئی عام مسلمان بھی، ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دیتا ہے تو اس کی ویلیو ہوگی اور اس کا خیال کیا جائے گا، اس کا خیال کیا جائے گا۔ عورت بھی پناہ دے سکتی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو پناہ دے دی جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی اور حضرت علی سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں اکثر آتے جاتے تھے، چونکہ آپ نے پرورش ہی ان کے گھر میں پائی، حضرت علی نے آپ کے گھر میں پرورش پائی، اس وجہ سے حضرت ام ہانی کے گھر اکثر اللہ کے نبی جاتے تھے۔ تو یہ آپ کی چچا زاد بھی ہیں اور بڑی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی۔
تو انہوں نے کسی کافر کو پناہ دے دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی، کہ اے ام ہانی ہم نے اس کو پناہ دے دی جس کو آپ نے پناہ دے دی، آپ کی پناہ ہماری پناہ ہے، ٹھیک ہے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی تو رسول کریم علیہ السلام نے اسے قائم رکھا، یعنی آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص کو پناہ دی تو اللہ کے نبی نے اسے قائم رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورت بھی پناہ دے سکتی ہے۔ بہرحال اس کی مثالیں اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ غلام بھی پناہ دے سکتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العبد المسلم رجل من المسلمین ذمتہ ذمتہم، العبد المسلم مسلمان غلام، رجل ایک آدمی ہے مسلمانوں میں سے، ذمتہ ذمتہم اس کا ذمہ عہد مسلمانوں کا ذمہ اور عہد ہے، لہٰذا اگر وہ بھی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ خیال کیا جائے گا اور اس کو بھی پناہ سمجھا جائے گا۔ احناف نے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ غلام کی جو امان اور پناہ ہے وہ درست ہوگی لیکن 4 شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمانوں کا کمزور ہونا اور کفار کا قوت میں ہونا، عقل یعنی پاگل اور بچے کی امان درست نہیں ہے، عقل یعنی عقل شرط ہے اور پاگل اور بچے کی امان درست نہیں ہے، گویا کہ بلوغت کو بھی شرط لگا رہے ہیں۔ بلوغت یعنی ایک مسلمانوں کا کمزور ہونا، عقل، بلوغت، اسلام، عقل، بلوغت اور اسلام، یعنی یہ انہوں نے شرطیں لگائی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پناہ مل سکتی ہے، بصورت دیگر کوئی بھی پناہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف سے غلام کی امان صرف اس صورت میں درست ہے جب اسے قتال میں شرکت کی اجازت ہو۔ راجح حضرت عمر کا جو موقف ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ غلام کی پناہ کو بھی پناہ ہی سمجھا جائے گا، چونکہ حدیث عام ہے کہ المسلمون تتکافا دماؤہم ویسعی بذمتہم ادناہم، ادناہم کا لفظ جو ہے یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ کوئی ادنا سا مسلمان بھی اگر عہد و ذمہ کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا خیال کیا جائے گا۔ والرسول کل مؤمن، اور دشمن کا قاصد امان پانے والے کی طرح ہی ہوگا، یعنی جو کسی کا قاصد آتا ہے نا، رسول رسول ہی ہوتا ہے، وہ جتنی بھی بدتمیزی کرے جو کچھ بھی کرے وہ رسول اور قاصد ہوتا ہے، لہذا اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ اصل یہی طریقہ ملوک اور بادشاہوں کا اور تمام لوگوں کا اس دور کے اندر ہوتا تھا، اور رسول کا قتل کر دینا یہ اعلان جنگ ہوتا تھا۔ رسول اور قاصد کا قتل کر دینا، یعنی رسول سے مراد قاصد ہے یہاں، اس کا قتل کر دینا اعلان جنگ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے جو ایلچی آئے تھے اس کا پیغام لے کر آئے تھے اس کی طرف سے، آپ نے ان کو کہا لولا انک رسول لضربت عنقک، یہاں ایک غلطی ہے عبارت کی، لولا انک رسول اللہ، یہ غلطی ہے اس میں، اصل میں لولا انک رسول لضربت عنقک، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن مار دیتا، یہ نہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو میں گردن مار دیتا، یہ عبارت بہت بہت بڑی غلطی ہے، یہ فاحش غلطی ہے کتابت کے اندر۔ تو لولا انک رسول لضربت عنقک، اگر آپ قاصد نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن مار دیتا، یعنی اڑا دیتا، آپ کو قتل کروا دیتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اما واللہ لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر رسول اور قاصد جو ہیں یعنی پیغام رساں جو ہیں اگر ان کو قتل نہ کیا جاتا ہوتا تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا، کیونکہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا اس وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا، وگرنہ جس بندے کی تم خبر لے کر آئے ہو جھوٹا نبی تو میں تمہیں کبھی واپس نہ جانے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ وتجوز محادنۃ الکفار ولو بشرط وإلی اجل اکثر 10 سنین، کفار کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے اگرچہ مشروط ہی ہو، ایسی مدت تک جو زیادہ سے زیادہ 10 سال تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مسلمان ہی کسی خاص مسلک کے پیش نظر جنگ اس معاہدے کو توڑنے پر مجبور ہو جائیں یا اور کوئی حالات بن جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صلح کی ہیں یا معاہدے کیے ہیں انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 10 سال کی قید جو ہے وہ لگائی ہے۔ جیسے حدیث کے اندر مسور بن مخرمہ اور مروان سے صلح حدیبیہ کے متعلق ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ سہیل بن عمرو علی وضع الحرب 10 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے وہ معاہدہ لکھا تھا کہ یہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے صلح کی، 10 سال جنگ بندی یا جنگ بند رہے گی، یہ معاہدہ ہوا تھا، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کا معاہدہ ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا، کم ہو سکتا لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے اندر
نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی باقاعدہ تعین نہیں ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی کچھ مشترک احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ، آپ خود اس کا مطالعہ کر لیں گے، جزیہ وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ باقی انشاءاللہ باغیوں کے حوالے سے کچھ مسائل اور دیگر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔